ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیں گے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارشیں آتی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی دریاؤں کو حکم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بارشیں برساتے ہیں۔ ایک کو نبینا کر کے دوسروں کو نصیحت دے دیتا ہے، اس کو دیکھو، اس کی آزمائش ہے آنکھیں چھین کر اور ان کی آزمائش ہے آنکھیں دے کر۔ کیا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام ماد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت وطن عزیز میں سیلاب کی صورتحال ہے۔ تقریباً 3 کروڑ کے قریب پاکستانی اس سے متاثر ہیں، اور یہ تقریباً ہر 7 میں سے ایک پاکستانی بنتا ہے۔ بڑی تعداد ہے، جنوبی پنجاب ہے، KPK ہے، سندھ ہے اور بلوچستان ہے، جہاں پر لوگ کھلے آسمان تلے ہیں، اور بارشوں کا سلسلہ ہے، اور اس کے ساتھ دریاؤں میں سیلاب ہے۔ بارشیں اوپر سے بارش ہے، نیچے سے پانی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑی اس وقت مہم چل رہی ہے ان کی ریلیف کی، اور ان کو بحالی کی، ان کو ریسکیو کرنے کی۔ بہت زیادہ تعداد میں فلاحی ادارے، فلاحی تنظیمیں اور گورنمنٹ مل کر یہ سارا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک بحث ہمارے معاشرے میں شروع ہو گئی ہے کہ سیلاب یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارشیں آتی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی دریاؤں کو حکم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بارشیں برساتے ہیں، لیکن کیا یہ اللہ کا عذاب ہے یا یہ ہماری اپنی کوتاہی اور سستی کا نتیجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم آنے والی بارشوں کا پانی ہر سال یہ پانی سمندر میں ضائع کرتے ہیں اور اس سے ہم ڈوبتے ہیں؟ تو اس پہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی محمد یوسف تہبی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ شیخ صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وطن عزیز میں سیلاب ہے، اس وقت پاکستان میں ایک بڑی تعداد ہے، تو ایک یہ سوال ہے کہ اللہ کا عذاب صرف بیچارے غریبوں پہ اور کچی بستیوں پہ ہی کیا آتا ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے سرکش لوگ موجود ہیں، اور تو سیلاب بیچاری ان غریب بستیوں پہ ہی آتا ہے، یا یہ ہماری کوئی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں سوال یہ بنتا نہیں ہے، لیکن لوگ بنا لیتے ہیں خواہ۔ بات یہ ہے کہ اگر حکمرانوں کی کوتاہی سے آیا تو حکمران اس عذاب کا حصہ ہیں۔ بالکل، ان کے مطلب اللہ جب بھی عذاب نازل کرتا ہے وہ تو مطلب کسی جو اسباب کے ذریعے ہوتے ہیں نا، کوئی سبب بنے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی نہ کسی سبب سے ہی ہوگا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور اس کی سزا ہو سکتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں جی اس کا سبب وہ ہے۔ تو یہی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ یہ سوال جو ہے نا، یہ بدبختی کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے برے حکام کو، حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ بھی اچھے نہیں ہیں، وہ برے ہی ہیں تو آئے ہیں نا، وہ بالکل جب جوتیاں بن کر آئے ہیں، سزا دینے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بھی برے ہی ہیں۔ تو ان کے نفس کی شر بھی ہے، ہمارے نفس کی شر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ سزا دے دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، زلزلہ آتا ہے تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہماری بدعمالیاں ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے۔ بالکل، تو یہ تو ہوئی نا وہ اللہ تعالیٰ کا منشا پوری کرنے والی بات۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیں گے تاکہ یہ باز آ جائیں۔ یعنی اس کا لفظ عذاب کا ہے، مگر یہ اللہ، اس کے پیچھے بھی رب کی رحمت ہے، سدھارنا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے، وہ لیٹ آتا ہے، ہوم ورک نہیں کرتا، کلاس ورک نہیں کرتا، شرارتیں کرتا ہے، استاد اکتا چکا ہے اس سے، اس کو کچھ نہیں بولتا۔ اور ایک بچہ ہے، وہ ہمیشہ پنکچول ہے اور ٹھیک طریقے سے چلتا ہے، آج اس نے سستی کی ہے اور آج ہی استاد اس کو سزا بھی دے دیتا ہے۔ تو کیا استاد کی خیر خواہی اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے؟ یہ پنکچول والے بچے کے ساتھ ہے، یعنی وہی پنکچول ہے، اسی کو سزا ہو گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر خواہی بھی اس کے ساتھ ہی ہے، اور اس کا پتہ چلے گا نتیجے والے دن، کیونکہ وہ جس کو استاد کچھ نہیں کہتا تھا وہ فیل ہو جائے گا، یہ پاس ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ غریب لوگ ہیں ان کو ایسے ہو گیا اور جو بڑے بڑے بدبخت تھے ان کو کچھ نہیں ہوا، یہ رب ذوالجلال ہے، ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کے فیصلے ہیں۔ وہ بسا اوقات ایک کو نبینا کر کے دوسروں کو نصیحت دے دیتا ہے، اس کو دیکھو، اس کی آزمائش ہے آنکھیں چھین کر اور ان کی آزمائش ہے آنکھیں دے کر۔
یعنی ہم یوں کہہ لیں کہ ایک منٹ اب ان کو دی ہے اس سے چھینی ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ نابینا بیچارہ، میں کہتا ہوں یہ بینا بیچارہ۔ واہ، اب دیکھو نا، اگر آپ سے کہا جائے کہ سارے پیپروں کی تیاری کرو، انگلش کی فکر نہ کرنا، وہ میرے پاس ہی آئے گا، ٹھیک ہے، تو آپ خوش نہیں ہو جاؤ گے۔ ظاہری بات ہے کہ ایک کا تو نکل تو گیا، اس نبینے کو کہا گیا ہے کہ تو باقی پیپروں میں محنت کر، آنکھوں کی فکر نہیں کرنی۔ کیونکہ نظر ہی نہیں آنا۔ قیامت والے دن آنکھ کے پیپر میں سب پکڑے ہوئے ہوں گے، اب موبائل آنکھ سے ہی چلتا ہے، سارا کچھ آنکھ سے، بہت بڑے فتنے ہیں آنکھ کے، اور یہ اس پورے پیپر سے ہی آؤٹ ہو جائے۔ آؤٹ ہوگا اور معاف کر دیا جائے گا اس کو۔ یہ 50 سال کا چارہ اور وہ بیچارہ، اور وہ 50,000 سال کا چارہ اور یہ بیچارہ، کس کا امتحان بڑھا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں، خیر سے بھی آزماتے ہیں۔ تو جس پر سیلاب آیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور جس پر نہیں آیا اس کی بھی آزمائش ہے۔ بالکل، اس کا سارا روڈ بہہ گیا، اس کا سارا بہہ گیا، سارا گھر بہ گیا، سب کچھ بہہ گیا، ہر بنیادیں چیز اکھڑ بہ گئی، گئی بیچارے کی۔ بنیادیں بھی اکھڑ گئیں، اور اس کا سب کچھ بچا ہوا ہے۔ اگر وہ 5% بھی نکالے اپنی آمدن کا تو اس کا بہت کچھ ہو جائے گا۔ بالکل اس کا 100% چلا گیا ہے، اس کی بھی آزمائش ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ تھر پارکر میں زلزلہ آئے یا قحط سالی ہو اور کراچی والے تعاون کریں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا کراچی میں بھوک آئے اور تھر پارکر والے تعاون کریں، یہ زیادہ بہتر ہے؟ ساری بات تھر پارکر والے کیا تعاون کریں گے، ہاں، تو تعاون یہ اللہ کراچی والے تعالیٰ کریں گے۔ کی اس میں بھی دیکھو نا، آپ یہ دیکھتے ہو کہ کون گناہ گار، کون گناہ گار والی بات نہیں ہے، تھر پارکر والے بھی گناہ گار ہیں، کراچی والے بھی گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو آزماتا ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی گناہ گار ہیں، بالکل۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی شفقت اور رحمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو آزماتا ہے جن کا دوسرے تعاون کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رب ہے، اس نے کائنات کو چلانا ہے، سزائیں دینا، اس کو ایسے کر دینا، اس کو ایسے کر دینا، یہ سب اس کی حکمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر الناس بلاء الانبیاء، سب سے بڑی آزمائش نبیوں پر آتی، صحیح ہے، پھر جو ان کے زیادہ قریب ہے اس پر، اس سے تھوڑی، اس سے زیادہ دور، اس کو اور کم اور کم اور کم۔ تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جس کو آزمائش نہیں آئی وہ بڑا گناہ گار ہے، وہ بڑا پاپی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو رب ذوالجلال کسی کو دنیا میں آزماتا ہے، کسی کو آخرت میں سزا دے گا۔ ایک گاڑی والا ہے، اس کو پیلا اشارہ نظر آیا تو اس نے سپیڈ کم کر لی اور سرخ پر رک گیا، وہ یہ اچھا، یا پیلا ہو ہی نہ تو اچھا، بالکل، وہ تو اچانک یا ٹکرا جائے گا یا اس کو اچانک بریک لگانی پڑے گی۔ بالکل، تو یہ آزمائشیں پیلا اشارہ ہوتی ہیں کہ بھائی بعد آ جا، بعد میں نقصان اٹھائے گا۔ جس طرح اللہ نے کہا کہ چھوٹے عذاب دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے عذاب سے بچاتا ہے۔ اور بڑے عذاب مقصد سے اللہ بچاتا تعالیٰ کا کیا ہے؟ اصل تو ہمیں یہ جو نا اس کی جو علت بیان کرنا، اس کی وجہ بیان کرنا، اس کی جسٹیفیکیشن کرنا، تو بھئی زلزلہ آ گیا ہے تو بھی فکر کی بات کوئی نہیں، وہ دراصل نیچے پلیٹیں ہوتی ہیں اور پلیٹیں سرک جاتی ہیں تو پھر یہ زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کی بجائے ہمیں اللہ کی طرف جھکنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ابھی اب دیکھیں نا، سورج گرہن آتا ہے، اس کے اسباب ہیں، بالکل اسباب ہیں، سائنٹیفک اسباب ہیں۔ بالکل ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تو آپ کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی اندر آ رہے ہیں، آپ کے حواس اڑے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ کی بیوی پوچھتی ہیں جی آپ ڈر رہے ہیں، کہا تو ڈروں کیوں نہ، میں بادلوں کے بارے میں آتا ہے، میں کیوں نہ ڈروں، بادل آ گئے ہیں، قوم عاد کے لیے بادل آئے تھے تو وہی عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا، بادل آنے سے آپ ڈر جاتے تھے۔ آپ کہو گے بادل تو قوم عاد پر بادل آئے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آیا، مزہ اڑائیں گے، بارش آئے گی، اور نہائیں گے، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم، یہ تو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ سارے اس کے نیچے آئے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہی ہوں گے نا لازمی طور پہ کہ کیا کیسے کیسے ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے اسباب کو نہیں دیکھ رہے، وہ پیچھے مسبب الاسباب کو اس کو تو دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جی پلیٹیں ہل گئیں تو زلزلہ آ گیا، یہ بھی تو دیکھو رب کہاں ہے، اس نے کیا نا، اس نے تیری پلیٹیں کیوں نہیں ہلائیں، اس کی کیوں ہلا دیں؟ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، تو یہ ساری کائنات رب کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے، ہمیں ان تمام آزمائشوں پہ رب ذوالجلال کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ہماری سزا آئی تھی تو تم گڑ گڑاتے، روتے؟ اب دیکھو نا، اللہ خود بتا رہا ہے
हाँ, अगर तकलीफ आई थी तो रो लेते अल्लाह के सामने। बनता नहीं है, बिल्कुल, ये तो इम्तिहान है ना। हाँ जी, अल्लाह नकल करवा रहा है, बूटी दे रहे हैं। आप बूटी दे रहे हैं कि भाई आपको मैं दे रहा हूँ सजा, तो आप मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे तो हम आपको करीब भी कर लेंगे, मुआफ़ भी कर देंगे, समझे नहीं। लेकिन उस तरफ नहीं आते, उल्टा ये कह देते हैं जी रब ने हमारा छोड़ा ही कुछ नहीं, तो हम नौज़ुबिल्लाह रब की इबादत क्यों करें। नहीं, ये तो और ये नहीं देखते कि दिया किसने था, दिया भी उसी ने खुद किसका बनाया हुआ जालिम, उसी का बनाया हुआ। हाँ। शेख साहब, इसमें यकीनन तौर पर आवाम के लिए तो हम यही कहेंगे कि आजमाइश है, और जिन पर आया है उनके लिए भी और जिन पर नहीं आया उनके लिए भी, दोनों के लिए आजमाइश है। लेकिन इसमें ये फैक्टर भी तो बनता है ना कि कम से कम हुक्मरानों की हद तक हम उन्हें ये कहें कि देखें ना, अब पानी, साफ़ पानी या ताज़ा पानी जो है, मीठा पानी है बारिश का, बारिशों का जो सैलाब में भी आ रहा है, ये मीठा पानी है। ये करोड़ों अरबों डॉलर का पानी है जो हम हर दफ़ा समंदर में ज़ाया करते हैं। दुनिया कहती है कि इतना बड़ी तादाद में पानी आप ज़ाया कर देते हैं, दरियाओं में आता है। 2 महीने पहले हम कहत से मर रहे थे, हमारे लोग मर रहे थे, और अब सैलाब से मर रहे हैं। तो हुक्मरानों की हद तक तो ये फैक्टर होना चाहिए ना कि उन्हें हम ये कायल करें कि भाई इसका कोई बंद बनाओ, कोई सैलाब के लिए कोई डैम बनाओ, कोई तरतीब करो। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है आखिर, तो कोई तरतीब बनाए इसके लिए कि इस पानी को महफूज करके हम अपने जो बंजर इलाके हैं, जो हमारे सहरा हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है, वो पानी की कमी को हम दूर करें, नहरें बने वहाँ पे। क्या ख्याल है इस बारे में? ख्याल वाली कौन सी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, जब मैं अवाम हूँ तो मेरे पे अज़ाब आया रब का, तो मैं सोचूंगा कि मैं अपने कौन कौन से गुनाह मेरे हो सकते हैं, क्यों सोचूंगा, ताकि अज़ाब ना आए। बिल्कुल, अवाम की हैसियत से मेरा यही जो काम है। मैं कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। हुक्मरान ये सारी बातें काम कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल, तो वो उन पे सोचें, यानी अपनी ज़ाती इस्लाह, ज़ाती तौबा के साथ साथ वो ये सोचें कि इस रब के अज़ाब को से रुकने के या इससे महफूज रहने के और क्या तरीके हो सकते हैं। तो वो उसके लिए ये जो दरिया हैं उनको पुख्ता करें, इनकी कैपेसिटी बढ़ाएं, ठीक है ना, डैम बनाएं, डैमों की कैपेसिटी बढ़ाएं, हमारे बंद पुख्ता हों जो टूटते हैं। तारीख बताती है कि शाही किला लाहौर की बगल में दरिया बहता था ये वाला, और इसमें बाकायदा कराची तक ट्रैफिक चलती थी। हाँ जी, बिल्कुल, नील की जो हैं, नील की फसल काश्त होती थी, और वो यहाँ से किश्तियों में कराची जाती थी, नील यहाँ से। बिल्कुल, तो ये होता था। आज भी इसको लेवल करके 200-300 किलोमीटर का टुकड़ा, उस पर ट्रैफिक, पानी की ट्रैफिक सबसे सस्ती होती। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसका तजर्बा ये है कि आप रेलगाड़ी के ठेले को धक्का लगाओ, और एक खड़ी कार को धक्का लगाओ, और एक कश्ती को धक्का लगाओ, और पानी की सिमत में धक्का लगा। हाँ, तो कितनी कम इस पे पावर लगती है, पावर कम लगती है। सबसे सस्ता ये है। इंटरनेशनल ट्रेड भी सारी इसी पे में बहरी होती है। और अगर इसको चलाया जाए हर 200 किलोमीटर के बाद लेवल करके, और वहाँ गिराकर बिजली भी बन सकती है, और ये एक बहुत बड़ी सियाहत भी हो सकती है। लोग बाकायदा बिला मकसद भी इसमें जाएंगे। बिल्कुल, और जो बड़ा बड़ा भारी ट्रैफिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट है वो भी इसमें चल सकता है। ये भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ अब लाहौर की आबादी तकरीबन 1.5-2 करोड़, बिल्कुल इसी तरह है। तो हर घर ने सुराख किया हुआ पानी निकालने के लिए। और लाहौर में पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, खतरनाक हद तक। अभी रावी के किनारे गुलशन रावी है, इसमें जो गवर्नमेंट ने बोर किए 1200 फुट पर किए हैं। 1200 फुट पे पानी है। अब अंदाज़ा लगाएं वजह इसकी क्या है। हर निकालने में लगा हुआ, डालने में कोई नहीं लगा हुआ। और जितने भी इस वक्त हमारी कॉलोनियाँ बन रही हैं, हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि ज़मीन को ढाँप दो, सड़क से के साथ, छत के साथ, सड़क के साथ, छत के साथ। तो जो पानी अंदर सीपेज होती थी वो भी नहीं होता, ज़मीन में बारिश आती है, तो जाने के वसाइल बिल्कुल ना होने के बराबर और निकालने के बेशुमार। तो नतीजा क्या होगा? यही होगा। तो उसका हल ये है कि हर घर अपने घर में एक बोर करवाए और उसमें अपनी छतों का पानी डालना शुरू कर दें। हाँ, वो पानी छत में घर में जाए वापस। मीठा पानी है, वो ऊपर से आ रहा है, बारिश का है, बिल्कुल, वो नीचे चला जाए, उसका लेवल अच्छा हो जाएगा, पानी भी मीठा हो जाएगा। ये हर घर कर ले। और अगर हर घर नहीं करता तो कम से कम गवर्नमेंट के जो आप जानते स्कूल हैं, कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी ग्राउंडें हैं, उनके इदारे हैं, वो अपने अपने लेवल पे कर लें, तो कितना पानी जो रोडों पे लोगों के ट्रैफिक जाम करता है वो भी नहीं होगा, और जो गटर ओवरफ्लो हो जाते हैं वो भी नहीं होगा। और उसके बाद जो आपने बात की है कि बड़े पानी के लिए उसका यूजेज बड़े बड़े दरियाओं में भी बोरिंग हो सकती है, पानी नीचे जाए और नीचे का लेवल पूरा करे, और वो सैलाब की कमी का सबब भी बनेगा। इस तरह जब ये आपका सारे दरिया मिलकर ये सिंध का दरिया बन जाते हैं, तो सखर के बाद या सखर से पहले
ہیڈ وہاں پنج سے ندب سیدھے ہاتھ پہ بلوچستان شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو وہاں سے اگر بلوچستان کو سیراب کیا جائے اور وہاں پہ مطلب کم از کم آڑے وقتوں میں ادھر بڑے بڑے ڈیم بھرنے کی شکل بن جائے, ہاں صحیح ہے. تو اس سے بھی ہم سیلاب سے بچ سکتے ہیں اور پورا علاقہ بنجر جو ہے وہ آباد, ہمارا علاقہ سیراب ہو جائے گا. سیراب بھی ہو سکتا ہے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بدبختی ہے کہ یہ بلا وجہ اپنے اپنے صوبے کا کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بالکل اور اغیار سے مفادات لے کر پاکستان میں ڈیم نہیں بننے دیتے. بالکل. تو حکمرانوں کو اس پہ ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے اور عوام کو اویئرنیس بھی ہونی چاہیے, اس پہ عوام کو آواز بھی اٹھانی چاہیے. تو عوام کو اپنے لیول پہ عذاب کے اسباب کم کرنے کے لیے توبہ کرنی ہے, اور حکمرانوں کو اپنے جیسے لیول میں نے پہ عرض کیا کہ اپنے اپنے گھر میں بورنگ یا اس طرح کا سسٹم بھی کرنا جو چاہیے. وہ کر سکتا ہے. اور حکمرانوں کا چونکہ لیول بڑا ہے تو ان کو اپنے لیول پر اس سے بچنے کے لیے توبہ طائب بھی ہونا چاہیے اور جو اسباب فراہم ہو سکتے ہیں, جو کام ہو سکتے ہیں, وہ بھی کرنے چاہیے. یعنی بات یہ ہے کہ انسان ہر فرد اپنی حیثیت میں سب سے پہلے توبہ کرے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے وہ اس کی ناراضگی ہم سے دور ہو اور یہ آزمائشیں اور عذاب کے سلسلے ہم سے ٹلیں. اور دوسری طرف اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, اس کا استعمال کرتے ہوئے ان سے بچنے کا ہر ممکن حد تک ہیلا وسیلہ اسباب کرنا چاہیے, تاکہ ہم یہ جو ہر سال ہی, اس دفعہ تو خیر بہت زیادہ سیلاب آیا ہے, لیکن ہر سال ہی کہیں نہ کہیں ہمیں سیلاب دیکھنے کو مل رہا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض علاقوں کو سیلاب سے بچایا جا سکتا تھا. ہاں جی بالکل. وہاں پہ حکمرانوں نے اپنے مفاد کے لیے بن ادھر نہیں ادھر توڑ دیا اور عوام کو ڈبو دیا. کئی ایسی جگہوں پہ جنوبی پنجاب میں ہوا ہے کہ شہر کو ڈبو دیا گیا ہے, زمینیں کسی وڈیرے کی بچا لی گئی, یا اس طرح کے معاملات بھی ہیں. تو یہ تو کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ تو مطلب رب کو عذاب اور زیادہ کرنے کی دعوت ہے. اب دیکھیں نا, بارش ابھی تک نہیں رک رہی ہے اور ابھی آگے مزید بھی امکان ظاہر ہو رہا ہے کہ بارشیں ابھی مزید بڑھیں گی آگے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان جو لوگ اس سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنی یہ آزمائش اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا یہ سلسلہ ہم سے ٹال دے, اور اس کے لیے ہم اللہ سے توبہ کریں. اور میری گزارش ہے ہمارے رسالہ ٹی وی کے تمام ناظرین سے کہ آپ ہر ممکن حد تک, کیونکہ یہ صرف ان کی آزمائش نہیں ہے, یہ ہماری بھی آزمائش ہے, تو سیلاب متاثرین کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں وہ تعاون آپ لازمی کریں. جس حد میں ہو سکتا ہے, جس ممکن حد پر, بہت زیادہ فلاحی ادارے اس وقت موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اس وقت, ان کے ساتھ مل کے آپ یہ کام لازمی کریں. جس حد تک آپ تعاون کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون لازمی کریں, تاکہ ہم ایک قوم مل کر اپنے اس مشکل وقت سے ہم آگے نکل سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ آزمائشوں اور عذاب کا سلسلہ ٹال دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.